جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی کا سوال ہے کہ غرقد ٹری کے بارے میں بتا دیں۔ تو میرے بھائی یہ جو غرقد ہے یہ دراصل ایک درخت کا نام ہے۔ عرب دنیا کے اندر اس کو غرقد کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی کچھ اور نام بھی ہیں۔ اس کو یہودیوں کا درخت بھی کہتے ہیں، یہودیوں کا رکھوالا درخت بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اکثر لوگوں نے اس کو گونگا درخت بھی کہنا شروع کر دیا اس وجہ سے کہ یہ درخت بولے گا نہیں اگر اس کے پیچھے کسی وقت یہودی چھپا ہوگا۔ یعنی میں اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، جس کے مفہوم کے مطابق کہ ایک وقت آئے گا کہ یہودی اگر پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر کہے گا اے مسلم یہ میرے پیچھے ایک یہودی ہے، اس کو قتل کرو، لیکن غرقد نہیں بولے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ روایت کی وجہ سے یہ درخت ہمارے ہاں اس کو گونگا درخت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس وقت نہیں بولے گا کہ اس کے پیچھے کوئی یہودی چھپا ہوا ہے جو مسلمانوں سے لڑائی جھگڑا کر رہا تھا یا قتل و غارت کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس وجہ سے مسلمان اس درخت کو نہایت ناپسند کرتے ہیں کیونکہ یہ یہودیوں سے ایسوسیٹ ہے یہ درخت۔ اور اکثر مسلمانوں تو یہاں تک فتوے دیے ہوئے کہ اس درخت کو مطلب جہاں بھی آئے اس کو ختم کر دیں یا اس کو کاٹ دیا جائے۔ تو اس لیے اس درخت کو غرقد کہتے ہیں۔ اب ایک اور اینگل سے میں آپ کو اس غرقد کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں جب لوگ مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، روضہ رسول کی زیارت کے لیے، تو اس کے قریب ایک مقبرہ یا قبرستان بھی ہے جس کو لوگ مشہور نام یہی رکھا ہوا ہے جنت البقیع، ہمارے انڈیا پاکستان کے اکثر لوگوں نے، لیکن اس کا اصل نام جو ہے وہ بقیع غرقد ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر دعاؤں میں بھی جو بقیع کے اندر جو بھی دفن ہوتے تھے مسلمان، ان کے لیے جب دعا کرتے تھے تو اس میں بھی بقیع الغرقد کا لفظ اکثر ملتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اکثر لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بقیع الغرقد جو ہے، یعنی بقیع مقبرہ جو ہے یا قبرستان، اس کا یہ نام غرقد اس وجہ سے بھی پڑا کہ یہ درخت بھی یہاں پر کسی زمانے میں پایا جاتا تھا، یا خاردار جھاڑیاں غرقد کی پائی جاتی تھیں، جس کی وجہ سے اس کا نام بقیع الغرقد پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو غرقد کے بارے میں معلوم ہو گیا ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ اس طرح کے درخت کو مٹانے سے یا اس کا نام و نشان مٹانے سے یا اس کی تضحیق کرنے سے یا اس کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنے سے مسلمانوں کو کچھ نہیں حاصل ہونے والا۔ اصل چیز یہ ہے کہ مسلمان اپنے اعمال، اپنے ایکشنز، اپنے جو بھی ڈیلی چیزیں ہیں اس کے اندر یہود جس چیز میں آگے ہیں اس چیز میں ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرے، تاکہ ایک وقت وہ بھی آئے کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جب آمنا سامنا ہو تو ان کو چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔